اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال اور نظریہ پاکستان۔ علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور بھی مسترد کر دیا، کیونکہ ہندو کہا کرتے تھے کہ برصغیر میں صرف ایک ہی قوم آباد ہے اور وہ ہندو ہے۔ تو علامہ محمد اقبال صاحب نے اس تصور کو مسترد کیا اور آپ نے مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر بھی زور دیا۔ آپ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے تھے اور علامہ محمد اقبال نے اسی بنیاد پر برصغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے منعقدہ 1930 میں پیش کیا تھا۔ آپ نے 1930 میں ہی واضح کر دیا تھا کہ جو شمال مغرب کے علاقے ہیں یہ مسلمان علاقے ہیں اور ان کو علیحدہ کر کے ایک اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ آپ نے مزید کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں ہے۔ برصغیر سے مراد ہے خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ بر کہتے ہیں خشکی کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ تو یہ تو خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ملک نہیں ہے۔ کیوں ملک نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے، لہذا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر رہ سکیں اور ان کے ساتھ سروائیو کر سکیں۔ چھوٹا سا ٹاپک تھا علامہ محمد اقبال صاحب کا۔ اب دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کیا کیا چیزیں ہیں جو نظریہ پاکستان کا حصہ ہیں، جزو ہیں، لازم ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اس ذات عظیم کی برتر اور مطلق قوت کو نافذ کیا جائے اور ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔ اگر ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے، سکھوں کے ساتھ رہتے تو ہم کبھی بھی ایک ایسا نظام رائج نہیں کر سکتے تھے جو قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہو۔ تو ان دونوں نظاموں کو رائج کرنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ خطہ زمین کا حصول جو تھا وہ ناگزیر تھا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اسٹرگل کی، کوشش کی، تحریکیں چلائیں اور ایٹ دا اینڈ ہم نے ایک اسٹیٹ حاصل کر لی جسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ آگے بات کریں تو اسلام جو ہے وہ محض عبادات اور رسومات کے مجموعہ کا نام نہیں ہے۔ ہم نے عبادات کر لی، ہم نے کہا کہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، ہم نے جو رسم ہیں، رسومات ہیں وہ ادا کرنی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان ہیں، ایسا ہرگز ہی نہیں ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی گزارنے کا جو رنگ ہے، جو ڈھنگ ہے، جو طور ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہمیں مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں اور باہر آ کر حقوق العباد کو پورا نہ کریں تو ہم پورے مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حقوق العباد بھی ہمارے پورے ہیں، حقوق معیشت جو ہیں اسلام نے بتائے ہیں وہ بھی ہمارے پورے ہیں، تو ہم کہلائے جا سکتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان ہیں۔ تو جو انسانی زندگی، اب دیکھیں آگے کہتے ہیں کہ جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ معاشرت، سوشل لائف، آپ کی معاشرے کے اندر جو آپ گزارتے ہیں،
سے معاشرت کہتے ہیں۔ معیشت، لین دین، کاروبار جو لوگوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اخلاقیات، آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ، اور سیاسیات، ان تمام مقاصد کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے۔ اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل بھی ہے۔ سب سے پہلی اجزائے ترکیب میں عقائد و عبادات۔ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرماتی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ عقائد میں کیا چیز آتی ہیں؟ توحید و رسالت آتی ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام چاروں الہامی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے عقائد ہو گئے۔ عبادات ہماری کیا ہیں؟ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہم سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ یہ ہماری عبادات ہیں۔ اسلام میں جہاد کو بھی بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے شب و روز اسی ذات میں برحق کی خوشنودی کے لیے گزارنا، یہ اسلام ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس عظیم ترین ہستی کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا جہاد کہلاتا ہے، اور جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں کی تلقین کی گئی ہے۔ تمام عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا کا پابند بنانا ہے۔ عبادات مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں چلنے اور اسی کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہیں اور اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج بننے سے روکتی ہیں۔ یہ کردار تعمیر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اور ایک مثالی اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ سیکنڈ ہے جی جمہوری اقدار کا فروغ اور اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ ملتا ہے اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ قوانین انہیں تحفظ مہیا کرتے ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے اور فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے عوام کو بھی جواب دہ ہوتی ہے۔ امیر المومنین اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے، البتہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو اس کی منشاء کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ عام لوگوں کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر تنقید کا موقع ملتا ہے۔ یہ حق رائے دہی آزادی ہے کہ اگر آپ نے حکومت کی کسی پالیسی پر تنقید کرنا ہے تو آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ اسے جمہوری نظام حکومت کہتے ہیں، اور اسلام کا جو بیسیکلی نظام حکومت ہے وہ جمہوری ہی ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے طور پر اختیارات سنبھالے تو صاف صاف کہہ دیا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت عمل کریں جب وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے متصادم نہ ہوں۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے متصادم ہوں
تو عوام کو یہ حق حاصل تھا کہ بے شک وہ ان کی پیروی نہ کرے۔ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو درج بالا جمہوری تصورات کو عملی شکل دینا بھی مقصود تھی۔ یہ بھی ضروری تھا کہ ابتدائی اسلامی دور کے معاشرتی خد و خال کو اپنایا جائے اور اسلامی اقدار کو نئے سرے سے نافذ کیا جائے۔ پاکستان کو اسلامی معاشرے کے خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے بہت مختلف ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرض و غایت یوں بیان کی: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ یہاں آپ نے بھی یہ بات فرما دی کہ جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اور اسلامی اصولوں کے مطابق چلائیں، اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مشورہ کر کے جو نظام حکومت ہے اس کو چلائیں۔ تھرڈ ہے جی معاشرتی انصاف اور مساوات۔ اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کا فیصلہ کرتے ہوئے اس خواہش کا واضح اظہار کیا کہ وہ صحیح اسلامی معاشرے کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ عدل، مساوات اور معاشرتی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کی دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کر ان کی تقلید کرنے لگیں۔ ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمانان برصغیر نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا ہے۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم ہوا۔ ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکساں عدالتی نظام قائم کیا جانا مقصود تھا۔ آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں۔ اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا ہے۔ خلفائے راشدین نے انصاف کی فراہمی کے لیے مساوات اور قانون کی حاکمیت کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہ کی۔ انہوں نے انصاف اور قانون کی بالادستی اور مساوی سلوک کی درخشندہ مثالیں قائم کیں۔ اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے۔ عورت ماں ہو یا بہن، بیوی یا بیٹی، ہر کردار میں اہم تسلیم کی جاتی ہے۔ ماں کی اہمیت اس لفظ سے بڑھا دی کہ ماں کے قدموں تلے جنت کا جو تصور ہے یہ اسلام نے ہی دیا ہے۔ اسلام نے خواتین کو معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور خاندانی غرض یہ کہ ہر پہلو میں مکمل تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسلامی معاشرہ بوڑھوں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کا ذمہ دار ہے۔ قرآن و حدیث میں عورت کے حقوق کا تذکرہ مردوں سے پہلے کیا گیا ہے۔ ہمیشہ عورتوں کو اسلام نے پہلی مرتبہ وراثت میں حصہ دار قرار دیا۔ وہ انہیں محفوظ اور مطمئن زندگی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی نظام میں ہر فرد کو ہر پہلو سے انصاف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی ریاست میں دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز نہیں ہوتا، بلکہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایک مربوط اور مکمل نظام ہوتا ہے۔ پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تو مندرجہ بالا تمام اقدار کو اپنانے اور ریاست کو ایک ایسی مثالی ریاست بنانے کا خواب دیکھا گیا جس میں اخوت، بھائی چارہ، برداشت اور باہمی تعاون کے جذبوں کو فروغ دیا جانا تھا۔ شہریوں کے حقوق و فرائض نمبر 4 ہے جی پاکستان جیسی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا۔
ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو حقوق اور فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو کسی تمیز کے بغیر بنیادی حقوق مہیا کیے جاتے ہیں۔ حقوق وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ معاشرے میں بہت اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں علم و صحت کے حصول میں مدد دی جاتی ہے۔ اسلام نے صدیوں پہلے ان انسانی حقوق کا واضح اعلان کر دیا جو مغربی دنیا میں 20ویں صدی میں دیے گئے۔ حقوق کے حوالے سے امیر و غریب، گورے و کالے اور عربی و عجمی میں کوئی فرق روا نہ رکھا گیا۔ قیام پاکستان کی غرض و غایت یہ بھی تھی کہ انسانوں کو برابر حقوق ملیں اور وہ اپنی ترقی کے یکساں مواقع حاصل کر سکیں۔ ان میں احساس کمتری نہ ہو اور نہ نسلی برتری کا کوئی احساس موجود ہو تاکہ ایک مثالی معاشرتی نظام دنیا کے روبرو لایا جا سکے۔ افراد کو حقوق کی فراہمی اور تحفظ کا فرض اسلامی ریاست پر عائد کیا گیا۔ اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ قائد اعظم نے ہمیشہ واضح کیا تھا کہ وہ اقلیتوں کو ان کے پورے حقوق جو ہیں وہ تفویض کریں گے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان و مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ پاکستان میں اسلامی معاشرے کے اثر نو قیام کا خواب دیکھا گیا۔ انسانی عظمت کو نئے سرے سے اجاگر کرنے اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے اسلامی اصولوں کو اپنانے کا فیصلہ ہوا۔ قیام پاکستان در حقیقت اسلامی معاشرے کے قیام کی طرف ایک بڑا اہم قدم تھا تاکہ مسلمان اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق روزمرہ اجتماعی اور انفرادی زندگی گزار سکیں۔ نمبر 5 ہے جی اخوت و بھائی چارہ۔ دین اسلام امن کا داعی ہے، خواہش بند ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے۔ بھائی چارے سے محبت، خلوص، قربانی، احساس اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک کا دکھ سبھی مسلمانوں کا دکھ اور ایک کی خوشی سبھی مسلمانوں کی خوشی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کی مدد اور ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں یہی اعلیٰ و عرفہ جذبے ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان مسلمانان برصغیر کی جدوجہد کا نتیجہ، یہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بیٹے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔